ہوگی شیطانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے چلے کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے تعظیم تو اکبر، پردہ کرو میرے دل بر، پہلے تعظیم تو اکبر، پردہ کرو میرے دل بر۔ آ رہی ہے سواری خوبی کی، آ رہی ہے سواری خوبی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لے چلے کربلا کو، کربلا میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھپکے زندہ سے جو آ رہی ہے، چھپکے زندہ سے جو آ رہی ہے، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہر کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی سغرا کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی سغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیند اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آؤ رو لے چلے کربلا کو، رو لے چلے کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ اور محبت کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد المرسلين، أنس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا نبي القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وأنا من الرسول صلوات على محمد وعلى آله. اللہ مطلب رسول اسلام نے فرمایا میں حسین کو اور حسین ابن علی کا جو ذکر ہوتا ہے، اگر انسان صرف جو ہے امام حسین کی شہادت تک دیکھے اگر، تو پھر جو امام حسین کی عظمت ہے وہ نہیں سمجھ پائے جب تک کہ جو ہے شروع سے نہ دیکھے، ابتدا سے بس اتنا ہی سمجھے گا. مطلب یہ کہ اصلا نہیں سمجھے گا، نہیں بس اتنا ہی سمجھے گا، نہیں درد کر پائے گا. لیکن جو ہے اگر جو ہے ابتدا سے دیکھے یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سنتے ہی رہتے ہیں. نجات ہدایت کے چراغ ہے اور جو ہے نجات کے رستے ہے. تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو روایت بھی یہ ہے کہ ام احمد امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں کہ ادھر سے جو ہے چند افراد جو یہودی تھے اور یہودیوں میں ایک عالم تھا، جب اس نے امام حسین کو دیکھا گود میں جناب ام احمد دیکھا، اس نے جو ہے یہ کہا کہ کیا ہم جو ہے اس بچے کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ ام احمد نے کہا نہیں لے سکتے، تم جو ہے یہودی ہو. اس نے سوال کیا کہ پھر بوسہ لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہا بوسہ لینے کے لیے مسلمان بننا پڑے گا. جب یہ سنا تو فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے. بڑھیا مسلمان محمد وال محمد. تو ابتدا ظاہر سی بات ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کمالات ہے، اور خود مولا کائنات کے روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 3 یا 4 سال کے تھے. تو بس اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے پیغمبر اکرم کے زانو پر تھے. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے 18 سال یا مثلاً 20 سال کا کیا تو ہوگا نہیں زانو پہ. اس سے اندازہ لگا لیجیے 3 یا 4 سال کے تھے امام حسین علیہ السلام رسول اسلام کے زانو پہ بیٹھتے ہوئے. اور ادھر جو ہے مولا کائنات بھی ہے، پیغمبر اکرم امام حسین مولا کائنات موجود ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ مولا علی نے سوال کیا، جب بیٹھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے، مولا علی نے سوال کیا پیغمبر اکرم سے، کہا کہ اے اللہ کے رسول جی بتائیے کہ آپ جو ہے سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں، ہمیں یا حسین کو؟ جب یہ کہا تو اب جو ہے رسول اسلام خاموش ہیں. اب رسول اسلام نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے کمالات اور فضیلت زیادہ ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے بابا سے کہ بابا اچھا جی بتائیے آپ کے جو فضائل ہیں کمالات ہیں اپنی فضیلت بیان کیجیے. کہا کہ جس کی فضیلت زیادہ ہو. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ 70 فضیلت کو بیان کیا، یعنی بس مختصر پورا نہیں، صرف جو ہے 70 فضائل کو بیان کیا کہ خلیفۃ المسلمین ہے، تمام چیزیں جو ہے 70 فضائل کو جو بیان کر چکے. تو اب جو ہے مولا علی نے کہا امام حسین سے کہ کمسین ہے، کہا کہ حسین اب آپ بیان کیجیے. رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے فضیلت زیادہ ہو.
تو کہا کہ اب آپ بیان کیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بابا جتنے بھی فضائل آپ نے بیان کیے ہیں، سنیں نا، جتنے بھی آپ فضائل بیان کیے مجھ کے منکر نہیں ہے، جتنے بھی آپ کے فضائل ہیں ہم جو ہے انہیں کے بیٹے جو ہے آپ کے بیٹے ہیں۔ باقی پھر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں نا کہ جو فضیلت ہے کہ ہمارا جو ہے بھائی معصوم ہے نا، مولانا سے ہمارا بھائی معصوم ہے سر، آپ کا بھائی معصوم نہیں ہے، ہمارا باپ امام ہے معصوم ہے، آپ کا باپ جو ہے امام وہ نہیں، ہمارے نانا جو ہے نبی اس طریقے سے فضیلت کو بیان کیا، ہمارا باپ جو ہے یہ ہے، آپ ہیں تو باہر آپ۔ تو اگر انسان جو ہے ابتدا سے دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، جو فضیلت ہے، جب انسان جو ہے درک کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہے مجلس حسین جو ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرے، انسان جو ہے اپنے آپ کو کمالات کی طرف پہنچائے۔ پہلے چیز یہ ہے کہ انسان دیکھے جو ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، پہلے جو ہے فکر دیکھ لے۔ اگر بات جو ہے نیک عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے تو پھر یہ نہیں کیوں نہیں دے رہے ہو، سمجھ گئے آپ؟ بات دقیقے تھوڑی نا، پہلے اس کی فکر دیکھو، فکر دیکھو کہ اس کی فکر کیا ہے، لہذا جو ہے خود جو ہے انسان فکر دیکھے اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان آگے بڑھے۔ اگر جو ہے کسی چیز میں اگر جو ہے پیچھے ہے اور دوسرا آگے ہے، ہم کیا کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے؟ تو کھینچتے ہیں نا، اس کو جو ہے ہم دباتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نیچے ہو جائے اور ہم جو ہے آگے ہو جائے۔ ایسے جو ہے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیں آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا ہوگا نا کہ جو مسئلہ جو ہے بات ہوتا ہے بہت بلندی تک ہوتا ہے، بات جو ہے بہت بلندی تک جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے کوا بیٹھ جاتا ہے نا، بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ بات جو کچھ کرتا نہیں ہے، تو کچھ بہت بڑا اگر ایک چوس مار دے تو گر جائے ہے نا، لیکن جو ہے مارتا اڑتا نہیں ہے نا، بیٹھا رہتا ہے، اور خود کوا جو ہے اسے چوس مارتا ہے لیکن کچھ نہیں کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ بس یہ کرتا ہے حرکت کرتا ہے، اڑتا ہے، اور جیسے اڑتا ہے بلندی تک گیا، جیسے ہی بلندی تک گیا تو معلوم یہ ہوا کہ کوا جو ہے فوراً اڑ جاتا ہے کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی سانس جو ہے گھٹ جائے گی، ہم جو ہے مر جائیں گے۔ بس مختصر اسی طریقے سے انسان کو ہونا چاہیے، یعنی لباس کے معنی یعنی خود جو ہے وہ آگے بڑھے، ترقی کرے۔ بہرحال ایک مثال آپ دیتے تھے کہ ایک حکیم جو ہے آیا اور کہا کہ ہم یہ حکمت سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھو یہ لکیر ہے اور تم جو ہے اس لکیر کو چھوٹی کر، لکیر چھوٹا ہو جائے، تو نہیں کر پایا۔ پھر کہا جاؤ سال بھر کے بعد آنا، سال بھر کے بعد ایک دو دن نہیں ہے، یا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ ایک ہفتے بعد آ جاؤ تو ناراض ہو جائے گا ہے نا، دوسرا کام ہم دیکھ لیں گے، حکمت نہیں سیکھیں گے۔ کہا کہ ایک سال کے بعد آنا، پھر ایک سال کے بعد آیا، کہا کہ اس لکیر کو چھوٹا کر دو، لیکن اس پہ ہاتھ اتنا لگانا چھوٹا ہو جائے، پھر گیا نہیں ہوا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ پھر تیسرے دن آیا، کہا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہی کر دیجیے، ہاتھ بھی دے دیں چھوٹا ہو جائے۔ کیا کیا معلوم ہے نا، اسی کے اوپر جو ہے بڑی لکیر کو پھینک دیا، کہا دیکھو خود ہی چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ مجلس اعضاء، یہ فرش اعضاء جو ہے اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرے۔ یہ جو ہے ہدایت کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، فرش اعضاء جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہر ایک کے لیے جو ہے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا، جب چاہے انسان جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ لیکن اب وہ مسئلہ جو ہے بعض ایسا بھی ہوتا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت جو ہے سنبھل کے پڑھیے، دوسرے کی جو ہے دل آزاری ہوتی ہے۔ اچھا وہ جو دل آزاری کر رہے ہیں 1400 سال سے، تب جو ہے وہاں ہوتی معلوم نہیں، رونا بدعت، ماتم کرنا بدعت ہے نا، گریا بدعت، سیاہ لباس پہننا یہ بدعت ہے کہ نہیں، ماتم کرنا بدعت۔ یہ جو 14 سال سے جو ہماری دل آزاری کرتے ہیں تب پتہ نہیں یہ کہاں رہتے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔
تو کہتے ہیں مثلاً جو ہے گریا کرنا شہید ہو گئے، لیکن اگر انسان جو ہے اگر کسی کی بات نہ بھی مانے تو مسلمان ہے تو قرآن کی بات تو مانے گا نا۔ قرآن میں پورا تفصیل میں نہیں جائے گی، بس اشارہ کر دیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام جب جدائی ہوئی تو جناب یعقوب جو ہے کیا ہے گریا کر رہے تھے۔ قرآن میں ہے نا، قرآن میں گریا کر رہے تھے۔ اچھا جناب یعقوب کو معلوم نہیں تھا کہ جناب یوسف زندہ ہے؟ جناب یعقوب کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ جو جدائی تھی جناب یعقوب جو ہے وہ گریا کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انہیں معلوم ہے، لیکن جو جدائی تھی زندہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ شہید ہے، امام حسین زندہ ہے۔ جناب یعقوب کو معلوم تھا جناب یوسف جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن جو جدائی تھی جناب یعقوب جو ہے وہ گریا کر رہے تھے، اور اتنا گریا کیا کہ بینائی چلی گئی، پھر جو ہے بتا دیا۔ تو ابھی تو ہم جو ہے اتنا نہیں ہوئے ہیں کہ نابینا ہو گئے، اتنے ہی میں گھبرا گئے۔ جب وقت امام آئیں گے تو خون کے آنسو ہوئیں گے، تب کیا ہوگا تمہارا؟ پڑھیے سلوا۔ کیا مسئلہ جو ہے اب دیکھ لیں، جناب آدم اور حوا آئے تو کیا وہ جدائی تھی نا، لیکن جدائی تھی معلوم تھا، لیکن جدائی تھی زندہ معلوم ہے جناب آدم کو بھی جناب حوا زندہ ہے، جناب حوا کو معلوم ہے، لیکن جدائی کی وجہ سے کیا گریا کر رہے تھے، یعنی زندہ ہے اس کے باوجود جو ہے وہ گریا کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے دیگر روایت اور دیگر چیزیں اگر مسلمان نہ بھی غور کرے تو قرآن میں جو ہے یہ تمام چیزیں موجود ہے کہ انہیں معلوم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گریا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر مان یہ اس پہ نہیں ہے تو کیا کہیں یہ بھی ہے کہ مثلاً جو ہے اسے دفن نہ کیا جائے، اسے غسل نہ دیا جائے، یا مثلاً جو ہے پانی بند کر دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، جیسا کہ خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تو یہ شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انسان اگر غور کرے گا، اگر کسی کی بات نہ بھی مانے گا، اگر قرآن پہ عمل کرے گا تو خود جو ہے انسان یہ سمجھ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے حسین ابن علی کا، اور دیکھیں آج جو ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو ہے اس مذہب کو قبول کر رہے ہیں، اسی مذہب کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے جو ہے بہت سارا تاریخ میں آپ دیکھیں کہ آگئے بہائی نام کیا ہے، آگئے بہائی وہ جو ہے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور بہرحال سے دیگر علماء جو ہے دیگر چیزیں بھی ڈالتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے بیان بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں حسین ابن علی کے در سے جو ہے آج بھی امام حسین ہدایت کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک شیعہ ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ جو ہے گیا باہر ملک، جہاں بھی چلا گیا یا کسی اور ممالک میں گیا، اور جانے کے بعد وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور کچھ دن تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے مسیحی لڑکی، عیسائی لڑکی گزری، اس کے سامنے سے گزری، اور اس کی نظر پڑ گئی۔ جب اس کی نظر پڑ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں ہے، سب کیمرہ ومرہ تو بعد میں ہے نا، سب سے پہلے تو اللہ ہی نے خلق کیا نا، یہ کیمرہ یہاں سے ہو جاتا ہے تو پرانی بات رہتی ہے نا یار، جو آنکھ سے دیکھتا ہے بہرحال دیکھ لیا، اس کے دل میں جو ہے بات بیٹھ گئی۔ اب جو ہے ساتھ کوئی دور گیا، غلط اس سے نہیں گیا، ساتھ کوئی دور گیا، اس کے گھر تک گیا، اور جانے کے بعد جو ہے دیکھا وہ گھر چلی گئی، واپس چلا آیا، یہ نوجوان واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد پھر جو ہے اپنے دوستوں سے ذکر کیا، کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے شادی ہو جائے۔ دوستوں سے کہا جاؤ، جانے کے بعد اس کے باپ سے بات کرو،
پیغام لے کر جاؤ. دوست احباب گئے اور جانے کے بعد لڑکی سے باپ سے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان ہے, چاہتا ہے شادی کرنا آپ کی لڑکی سے. تو معلوم کیا تو کہا کہ یہ تو سب ہے, صحت سے بھی ٹھیک ہے, صحت مند ہے, ہاتھ بدن سے کاروبار سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن صرف جو ہے ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو پائے. کہا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان شیعہ ہے اور ہم جو ہے عیسائی ہے, لہذا جو ہے شادی نہیں ہوگی. اس نوجوان نے بھی کہا کہ جانے دو, بہت سی لڑکیاں ہیں, خود ہمارے مذہب میں ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. اب اس کے بعد جو ہے انکار کیا. پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا کیا وہ ظاہراً جو ہے کہہ دیں گے کہ ہم عیسائی ہیں, تمہارے مذہب کو ہم نے قبول کر لیا, ظاہراً کر دیں گے, اور دل سے نہیں. اب اس نے سوچا, اب سوچنے کے بعد جو ہے پھر پیغام دیا, نے کہا کہ ہم تمہاری مذہب قبول کر لیتے ہیں, عیسائی ہو جائیں گے. باپ راضی ہو گیا, باپ راضی ہو گیا, بہرحال شادی ہو گئی. جو شادی ہو گئی تو وقت گزرتا رہا, یعنی جو ہے ایام آتے رہے, جیسے جو ہے آیا مثلاً جو ہے رجب ہے, شعبان ہے, پھر ماہ رمضان ہے, پھر اس کے بعد شوال, پھر ذوالحجہ, ذوالحجہ, بارہ, یہ سب جو ہے گزرتا رہا, نارمل گزارتا رہا. لیکن جب ماہ محرم آیا تب اس کے اندر جو ہے ایک عجیب کیفیت ہو گئی ہے. لیکن کوئی بھی ہے یا ہے, ظاہر سی بات ہے, دیگر ایام جو ہے اگر گزار لے, لیکن ماہ اضحیٰ جو آ جاتا ہے تو پھر جو ہے ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. تو اب جیسے ہی ماہ محرم آیا, پہلی تاریخ گزری, دوسری تاریخ گزری, یہاں تک کہ تیسری تاریخ گزری. اب جو ہے ٹی وی نے یہ دیکھا بڑا اداس اداس ہے, کھانا بھی کم کھا رہا ہے اور عجیب کیفیت ہے. یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا اور شب عاشور آ گیا. جب شب عاشور آ گیا تو اس نے دیکھا کہ کونے میں حجرے میں گیا, اور وہ جو ہے دوسرے حجرے میں چلی گئی. جب دوسرے حجرے میں گئی ایک مرتبہ یا حسین کہہ کے چیخا رونے لگا. اب جو ہے ٹی وی دوڑتی ہوئی آئی, آنے کے بعد پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ تو بتایا کہ ہاں دیکھو ہمیں جو ہے امام حسین علیہ السلام یاد آ رہے ہیں. کہا کہ کون حسین؟ کہا کہ وہ رسول کے نواسے ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو کہا کہ دیکھو تھوڑا واقعہ سناؤ, کہ جن کا نام لے کر جو ہے چیخ کر رونے لگے. تو اب جو ہے اس نے واقعہ سنانا شروع کر دیا کہ پیغمبر کے نواسے تھے, کربلا کے میدان میں گئے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے, ان کے بچے تھے, اس طریقے سے شہید کر دیا گیا. تمام جو ہے واقعے کو وہ سناتا رہا. مثلا ذاکر تو تھا نہیں, لیکن جو ذاکروں سے سنا تھا اسی طریقے سے اتنا تو معلوم ہی تھا. وہ سنانے لگا. جب سنانے لگا تو عورت بھی خاموش ہو گئی, اور خاموش ہو گئی. اب کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بات ختم ہو گئی اور عورت چلی گئی. جانے کے بعد سو گئی. 1-2 گھنٹے کے بعد پھر اٹھی, دیکھا شوہر جو ہے بیدار ہے, شب عاشور ہے. پھر جو ہے اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اور سنا پورا واقعہ. اب جو ہے یہ پورا واقعہ مختصر, یعنی جتنا معلوم تھا اسی حساب سے اس نے مصائب کو بیان کیا کہ امام حسین کو اس طریقے سے شہید کیا گیا. ان کی بہن تھی, ایک بلندی پہ آئی اور اس منظر کو دیکھا, اور 6 ماہ کا بیٹا تھا, اور پانی کے لیے لے کر گئے اور یہ چلایا گیا, شہید ہو گئے. تو اب جو ہے اس کے بعد دیکھا کہ پھر یہ رونے لگی. اب اس نے یہ سوچا کہ اب یہ مائل ہو گئی. تب اس نے یہ کہا کہ دیکھو ابھی تک جو ہم نے ذکر کیا ہے جو امام حسین کا, یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں محبت پیدا ہو گئی جو گریا کر رہی ہے؟ تو کہا ہاں ہے تو ایسا ہی. تو کہا کہ دیکھو ہر چیز جو ہے ہم نے تمہارے لیے چھوڑ دیا, چھوڑ دیا, تمام چیزیں جو ہے ہم نے تمہارے لیے چھوڑ دیا, لیکن جو ہے بس یہ ہے کہ ہم تمام چیز جو ہے تمہارے لیے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. لہذا اگر تمہارے دل میں محبت آ گئی ہے تو تم بھی جو ہے اس مذہب کو قبول کر لو. اگر بابا بھائی لکھتے ہیں تو اب کیا ہوا, اب وہ جو ہے اس نے مذہب کو قبول کر لیا.
जो मजहब को कबूल कर लिया। अब कुछ दिन गुजरा, एक मरतबा शौहर ने ये कहा कि देखो सिर्फ हमने इमाम हुसैन का जिक्र किया, अरे इमाम हुसैन का नाम लिया और तुम्हारे अंदर जो है मोहब्बत पैदा हो गई, लिहाजा देखो अब हम ये चाहते हैं कि चलो अब जो है करबला चलो। बल्कि ऐसा करते हैं कि जो तमाम जो है दिगर चीजें यहाँ सस्ता वगैरह है फरोख्त कर देते हैं और वहीं करबला में रुक जाएंगे। तो बीवी भी जो है वो आमादा हो गई और उसके वालिदैन को खबर कर दिया कि देखो ऐसा ऐसा मसला है, हम लोग जो है करबला जा रहे हैं। और इत्तेफाक से सीने में दर्द हुआ, इस तरीके से हुआ कि चंद लम्हे के बाद जो है उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब जो इंतकाल हो गया तो अब जाहिर सी बात है वो भी अपने मजहब को छिपाए हुआ था, ये जो है शिया हो गई, वालिदैन जो है उसके अपनी रस्म के मुताबिक जो है उसे दफन कर दिया। अगर औरत मर जाए तो सोना होना जेवरात जो होते हैं वो सोने के साथ जो है दफन कर दिया, अपने जो है रसूमात के मुताबिक जो है दफन कर दिया। अब जो रसूमात के मुताबिक दफन कर दिया, अब देख रहा था ये भी परेशान था, इन्हें गुस्ल दिया गया, नमाज हुई और इसने तो मजहब को कबूल कर लिया। अब जो है बेकरार है, करे तो क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकता, बहुत जो है ये परेशान था। अब जब परेशान था तो आखिरकार जो है इसने ये सोचा कि रात के किसी हिस्से में जाएंगे और जाने के बाद कब्र खोदेंगे और उसके बाद जो है फिर हम गुस्ल वगैरह दीगर चीजें जो है उसे अंजाम दे देंगे। अब जो रात हुई, निश्चित शब को गया और जाने के बाद अब जो कब्र खुदा हटाया और जो ताबूत था तो क्या देखा कि उसकी बीवी नहीं, उसमें जो है एक शख्स है दाढ़ी वाला एक शख्स जो है वो लेटा हुआ है और इसकी बीवी जो है ताबूत में नहीं है। अब जब ये मंजर देखा वो परेशान हुआ, सोचने लगा। अब जब घर पे आया और आने के बाद अब जब सोया, अब ख्वाब में देखता है, क्या ख्वाब देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। घबरा नहीं गए, बड़े ना। तो अब जो है ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और इमाम ने कहा कि तुम बहुत बेकरार हो, परेशान हो, आखिर वजह क्या है। इसने कहा कि मौला आखिर वक्त तक हमारी बीवी जो है शिया हो गई थी, न उसे गुस्ल दिया गया न दिगर नमाज वगैरह हुई, लिहाजा इसलिए जो है हम परेशान हैं। तो इमाम ने फरमाया कि देखो तुम करबला जाओ और फला जगह जाओ और खुदाम से कहना और फला कब्र है वहां पे तुम्हारी बीवी जो है वो मौजूद है। इसीलिए रवायत में ये भी है कि फरिश्ता नकाला और मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि फरिश्ता नकाला एक होता है, फरिश्ते का नाम है वो, अगर जो है वही अहले बैत है नेकूकार है तो कहीं भी दफन करिए, फरिश्ते जो है उसे उधर मुंतकिल कर देते हैं। फरिश्ता नकाला जो है वो वहाँ पे मुंतकिल कर देता है, वही अहले बैत है, हुसैन इब्न अली का चाहने वाला है, उसे मुंतकिल कर देते हैं। तो अब ये सब जो है बेदार हुआ और बेदार होने के बाद पहुंचा सद्दाम के पास, पहुंचा, इजाजत ली, लेकिन जो है सद्दाम ने कहा इजाजत नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, जायज ही नहीं है, कहाँ से तुम जो है कब्र खोद दोगे। तब उसने तफसील से बयान किया कि हमने जो है ऐसे ऐसे सामने देखा है, हमें हुक्म हुआ है। और जब ये जिक्र किया तो बहरहाल जो है फिर उसने और खातून को, औरतों को बुलाया। अब जो बुलाने के बाद जब कब्र को खोदा क्या देखता है कि उसकी बीवी जो है वहाँ मौजूद है, वहाँ पे है। फिर उसने जो है अपने हिसाब से रसूमात के मुताबिक जो है दिगर अमल को अंजाम दिया। तो अब आप देखिए मालूम ये हुआ कि आज भी जो है हिदायत का रास्ता खुला हुआ। अरे पढ़ दीजिए सलवात पर। जो भी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज जाने मतलब आज जो है बदल की क्या करें गुजर और आज अयाम गुजर रहे और सोची कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफिले के साथ जो है दो मुहर्रम को वायदे करबला हो बयान में सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत
یہاں پر کبھی بارش میں اور برسا نہیں جاتا، اور اگر پھر تصور کر دے کہ پہلا پہلوان سلام بھی دیا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود، اور دیکھیں تاریخ میں بھی یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ پیار جو ہے امام حسین سے رکھتی ہے، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ پیار سے امام حسین، اور سنتے بھی جاتے ہیں کہ جب شہزادی فاطمہ سوتی تھی رات میں شب میں تو پانی رکھ اور ہم امام حسین بیدار ہوتے تھے، شہزادی جو ہے امام حسین کو پانی پلا، اور وصیت میں بھی سنا ہے یہاں پہ کہ شہزادی نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی جب مولا کائنات زہرا کب گئے تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے تو زہرا ہی تھی، مولا علی نے کہا زہرا آپ کو کبھی کیوں دل رہی ہے، آواز نہیں ہے زہرا آپ کو حسین کا واسطہ بتائیے کبھی کیوں مل رہی، تو آواز آئی اس وقت میرا حسین نیند سے بیدار ہوا، حسین کھانا پہ پانی کا راستہ ہے، وہ حسین جائیں گے پہلے حسین کو پانی پلائیں، یعنی سب سے زیادہ پیار حسین کو، سب سے زیادہ پیار حسین، کیا مسئلہ بس یہ فکر آؤ جب جناب اکبر میدان میں گئے جب واپس آئے کہا کہ بابا پیاس مارے ڈال نہیں ہے، اگر پانی کوئی سبھی لوگ معلوم تھا جب بتانا چاہتے جناب اکبر کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے، امام حسین نے کیا کہا کہ اپنا دہن اپنی زبان جو ہے دہن پہ رکھ دو، اور جیسے ہی زبان کو رکھا فوراً کھینچ دیا، علی اکبر نے کیا کہا کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے، امام حسین ہاں عزیزان محترم آج کتاب پڑھا جاتا ہے، قرآن نے مہیا کیا ابراہیم زینب فرزند قوم محمد رسول اللہ نے کہا تھا شہزادی سے انہیں بھی لے جائیے اور ہماری طرف سے قربان کر دیجیے گا، کبھی سے گزر گیا اور جو ہے تو اب سلسلہ یہ ہوا کہا جائے لے کے کرتے جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، اور شہزادی سینب جو ہے پوری رات محمد سے کرتی رہی کہ میرے لال ایسے جہاد کرنا کہ زیادہ کی شجاعت یاد آ جائے، نانا کی شجاعت یاد آ جائے، جعفر تیار کی شجاعت یاد آ جائے، حضرت قضا کی شجاعت یاد آ جائے، اور محمد یہی کہتے تھے ہر مادر گرام کی اجازت ملنے کی اجازت مل جائے تو پھر جو ہے ہم لشکر کو جو ہے مسلام کیوں پڑیں گے، باہر ایک مرتبہ جب یہ وقت آیا تو لشکر تمام کی جا رہی تھی، امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، شہزادی زینب قریب امام حسین جب قریب آئے امام حسین نے دیکھا تو سوال کیا بہن زینب خیریت تو ہے، کہا بھیا جب بھی ہم نے آپ سے سوال کیا ہے آپ نے دیا، آپ کی سوال بند کرا دی، امام حسین نے کہا کہ بہن زینب سوال کیجیے کیا ہے، کہا کہ بھیا بس میرے لال اور محمد کو خاص کی اجازت دیتی تھی، اتنا کہنا تھا امام حسین نے جو ہے محمد کو سب پاؤں کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب جو اجازت ملی جہاں تک کی، اور محمد کو حضرت عباس اور امام حسین نے سوال کیا، جب سوال ہوئے میدان کی طرف چلے ایک کو حضرت عباس نے کہا جاؤ مرحبا، شہزادی زینب نے کہا جاؤ جاؤ میرے نام میرے مراد ہے کہ قربان ہو جانا، اور محمد چلے جہاد کر رہے تھے، میدان کے ٹوٹے معاشرہ کے ٹوٹے، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اور جو ہے قرآن کے کنارے پہنچے تو محمد نے کہا کہ بھائی ادھر سے ہٹ جانا، اس لیے ادھر قرآن ہے، یعنی اصغر ابھی پیاسے ہے، سکینہ پیاسی ہے، یہاں تک کہ حملہ کرتے رہے، بس آخری فکرہ حملہ کرتے رہے، اسلامیوں نے چاروں طرف سے گھیرا اور محمد گھوڑے سے گرے، آواز دی آواز خبر لیجیے، امام حسین نے کہا بھائی عباس چلو، ادھر امام حسین چلے، حضرت عباس چلے، ایک لاش کو امام حسین نے لیا، ایک لاش کو حضرت عباس
لے کر آئے تو آنے کے بعد جو ہے خیمے میں رکھ دیا. جیسے ہی خیمے میں رکھا اب خصہ گئی اور جانے کے بعد شہزادی سے کہا شہزادی چلیے اور وہ محمد آئے ہیں. شہزادی نے کہا میں نہیں جاؤں گی, میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ بھائی کے قربان ہو جائے. ایک مرتبہ شہزادی چلیے چل کر دیکھ تو لیجیے. اب تو شہزادی زینب خیمے میں آئی اور محمد کے لاش کو دیکھا, پیشانی زمین پر رکھ دیا اور میرا نام سے ہے کہ میرے ماں جائے میرے بھائی کے قربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم المؤمنین وسید الوسیلین. السلام علیکم صحابۃ السوائے سید العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا شمس الشمس. السلام علیکم شہر مرکز شہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 لحقت الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الزمان هذا اجر اللہ تعالی فرج سائر و مصیب و ظہورا وحشر مقام ورحمت اللہ وبرکاتہ.